جی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج توحید کے حوالے سے ہمارا سیشن نمبر 6 ہے. پچھلے سیشن سے پیوستہ آج اس سے پہلے والے سیشنز میں ہم نے صرف فلسفہ کائنات بیان کیا ہے، اور فلسفہ کائنات کے دو پہلو ہیں، ایک الہی فلسفہ کائنات ہے اور ایک مادی فلسفہ کائنات ہے. تو دونوں کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ الہی فلسفہ کیا ہے اور مادی فلسفہ کیا ہے. اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ فلسفہ بنیاد ہے، اس فلسفے پر آئیڈیالوجی استوار ہوتی ہے اور پھر آئیڈیالوجی سے نظام بنتا ہے. اور جو ہماری بحث ہے وہ زیادہ تر مکتبی ہے، تو اس لیے فلسفہ اور آئیڈیالوجی کو پہلے سمجھنا ضروری ہے. اب ہم توحید کے دیگر مراتب کی طرف جاتے ہیں. کوشش کریں کہ ان مراتب میں زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، لیکن مکتبی پہلو کی طرف جانے سے پہلے یہ جو کچھ ضمنی پہلو آتے ہیں جو اکثر کتابوں میں بیان ہوئے ہیں تو ان کو مختصر بیان کر لیا جائے. آپ ان کو توحید کے مراتب یا توحید کی اقسام کہہ سکتے ہیں. عموماً 4 بڑی اقسام ہیں جو بیان ہوئی ہیں. کتنی اقسام ہیں جی؟ 4. توحید ذاتی ہے، صفاتی، افعالی اور عبادی. ان میں جو توحید ذاتی ہے اور توحید عبادی ہے، ان دو کے اندر جو اعتقادی شرک ہے وہ بہت کم ہے صحیح لیکن بہت کم ہے. اور یہ جو 2 اقسام ہیں صفاتی اور افعالی، ان دو میں اعتقادی شرک بہت زیادہ ہے. شرک کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک شرک اعتقادی ہے اور ایک شرک عملی ہے. شرک اعتقادی مشرکین کی یا کافرین کی بیماری ہے، جبکہ شرک عملی مومنین کی بیماری ہے. تو دونوں کو سمجھنا چاہیے. جیسے خدا سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ اکثر مومن ایمان نہیں لاتے مگر یہ کہ وہ ساتھ میں مشرک بھی ہوتے ہیں. اب وہ کون سا شرک ہے؟ شرک عملی ہے. تو بہرحال یہ عملی اور اعتقادی ساتھ ساتھ چلے گا. تو توحید ذاتی اور عبادی کے اندر عملی شرک بہت کم ہے. البتہ عبادی کے حوالے سے جو مکتب وہابی ہے وہ الزام لگاتے ہیں دیگر مسلمین پر، شیعہ اور سنی پر، اسی اعتقادی شرک کا. وہ ان کا جو شعار شرک ہے وہ زیادہ تر اسی شرک عبادی پہ ہے. البتہ ان کا جو اعتراض ہے وہ ہمارے نزدیک ویلڈ نہیں ہے. آنے والے ابحاث میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. لیکن ان 2 میں اعتقادی شرک بہت زیادہ ہے. کل ہم انشاءاللہ توحید صفاتی اور پھر افعالی پر بات کریں گے. آج ہمارا عنوان صرف توحید ذاتی ہے. توحید ذاتی سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ امور جو خدا کی ذات سے متعلق ہیں. خود قرآن نے بھی بہت کم بحث کی ہے اس عنوان کے اوپر، اور اس میں چونکہ کفر بھی بہت کم ہے، شرک بہت کم ہے اعتقادی، اور توحید ذاتی کی عملی اپلیکیشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی باقی امور کی ہے، تو اس لیے یہ بہت کم زیر بحث آیا ہے. قرآن مجید نے سب سے زیادہ ان میں سے کس پہلو کو بیان کیا ہے؟ ان 4 میں سے قرآن نے سب سے زیادہ بحث کس پر کی ہے؟ جی نہیں، سب سے زیادہ بحث عبادی پر کی ہے، اور سب سے زیادہ عملی اپلیکیشن بھی توحید عبادی کی ہے. تو بہرحال آج ہم بات کرتے ہیں توحید ذاتی کی. توحید ذاتی یعنی ذات حق، ذات خداوند متعال کی ذات کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد نظریہ ہے، اس کو مختصر سے بیان کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. اس میں ایک چیز جو بہت بنیادی ہے سب سے پہلے وہ یہ کہ خدا لا شریک ہے. یہ پورا قرآن مجید میں جگہ جگہ اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے. وحدہ لا شریک، کہ وہ واحد ہے اور ایسا واحد کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یعنی کہ اس کی قدرت میں، اس کی سلطنت میں کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے. وہ محتاج نہیں ہے کہ کوئی آئے اور اس کا ہاتھ بٹائے. اس کا کوئی مشیر نہیں ہے جو آئے اور اس کو مشورہ دے. اس کا کوئی وزیر نہیں ہے کہ جو آئے اور اس پر جو ذمہ داری ہے اس کا بوجھ اور بار اٹھائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا کی ذات کیا ہے؟ لا شریک ہے. اس کا کسی بھی حوالے سے کوئی شریک نہیں ہے. اس کا شریک ہونا قابل تصور نہیں ہے. اب یہ شرک کی بات آ گئی ہے تو شرک خود ایک بہت مفصل عنوان ہے، اور آنے والے انشاءاللہ سیشنز میں ہم شرک پر ان ڈیٹیل بات کریں گے کہ شرک کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتا ہے. ابھی صرف ایک لفظ کی حد تک آپ ذہن نشین کر لیں کہ توحید ذاتی میں یعنی کہ خدا کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے.
ایک دوسری چیز جو اسی توحید ذاتی میں سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ خدا بسیط ہے. اس کا معنی آتا ہے بسیط سے کیا مراد ہے؟ اب یہ تھوڑی سی علمی اصطلاحات آ رہا شروع ہو گئے ہیں. خدا بسیط ہے، مرکب نہیں ہے. اگر آپ نے خدا کو مرکب مانا تو آپ مشرک ہو جائیں گے، توحید ذاتی میں مشرک ہو جائیں گے. خدا بسیط ہے، مرکب نہیں ہے. اس کی میں وضاحت کروں اسے کیا مراد ہے. مرکب کیا ہوتا ہے؟ مرکب تو پڑھا ہے نا آپ نے، کیمسٹری میں پڑھا ہوگا. جو مختلف اجزاء کے ملنے سے بنے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے. یعنی جس کو آپ تحلیل کریں تو اس کے مختلف جز بن جائیں، یعنی مختلف اجزاء کا کل وہ کیا ہے؟ مرکب ہے. اور خدا ایسا نہیں ہے. اسی لیے امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ خدا اجزاء کا کل نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مختلف اجزاء کو آپ جمع کریں تو خدا بن جائے، ایسا نہیں ہے. اور ہمارے ہاں بعض بندے جو اپنی طرف سے دین شناسی کرتے ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی تشریحات کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ کہاں جا کر شرک کیا ہے. مثلا آپ نے واٹس ایپ پر میسیج میں دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ لفظ اللہ لکھتے ہیں، پھر اپنی طرف سے بناتے ہیں کہ اے سے مراد فلاں ایٹریبیوٹ ہے، اور پھر ایل سے فلاں مراد ہے، اے سے فلاں مراد ہے، ایچ سے فلاں مراد ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح سے. اس طرح سے اگر آپ بنائیں تو کیا ہو جائے گا؟ خدا مرکب ہو جائے گا. خدا مرکب نہیں ہے. خدا کے علاوہ تمام تر جتنی بھی موجودات ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ مرکب ہیں. تمام مخلوقات مرکب ہیں. ہم بسیط ہیں یا مرکب ہیں؟ مرکب ہیں. مثلا یہ ہاتھ ہے، یہ دوسرا ہاتھ ہے، یہ ملے ہیں، یہ ٹانگیں ہیں، یہ منہ ہے، مرکب بنے ہیں. پھر ان ہاتھوں کے اندر جائیں تو اس کے اندر مختلف سیلز آتے ہیں، ٹیشوز آتے ہیں، ایک سسٹم ہے. یہ سب مل کے ایک انسان بناتا ہے. انسان بذات خود ایک اکائی نہیں ہے. لہٰذا ایسا ہی ہے، آپ میٹر کے اندر چلے جائیں، نیچے سے نیچے چلے جائیں تو آپ کو ایٹم ملے گا، ایٹم سے بھی نیچے چلے جائیں تو اس کے اجزاء آپ کو ملیں گے. لہٰذا یہ کیا ہیں؟ سب کے سب مرکب ہیں، جبکہ خدا مرکب نہیں ہے. خدا کیا ہے؟ بسیط ہے، کل ہے. ایسا کل ہے کہ جو اجزاء پر مشتمل نہیں ہے. یعنی ایسا ایک مجموعہ ہے کہ جس کے کوئی اجزاء نہیں ہے، جس کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا. بات واضح ہو گئی. اس کے بعد کیا ہے؟ ایک اور بنیادی نظریہ جو اسی سے ملتا ہے اور آج کل بہت گمراہی بھی پیدا کر رہا ہے، وہ یہ کہ خدا حلول نہیں کرتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ذات خدا کسی اور ذات میں ضم نہیں ہو جاتی. کسی ایک خدا کی ذات کسی اور کے ذات کے اندر نہیں چلی جاتی، حلول نہیں ہے. اگر یہ انسان عقیدہ رکھے کہ خدا کی ذات کسی میں حلول کر جائے گی تو انسان کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا. اسی نظریے نے ہندوؤں کو مشرک کیا ہے. ہندو اللہ کے کو مانتے ہیں، خدا کے وجود کے منکر نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ کا جو وجود ہے، اس کی جو ذات ہے وہ رام چندر کے اندر حلول کر گئی. بس رام چندر پھر کیا ہو گیا؟ خدا ہو گیا. جب اس کے اندر خدا کی روح چلی گئی، جب اس کے اندر وجود خدا چلا گیا تو پھر رام چندر کیا ہو گیا؟ خدا ہو گیا، حلول کی طرف چلا گیا. اب منصور حلاج ایک اختلافی شخصیت ہیں، عرفاء کا اور نظریہ ہے، فلاسفہ کا اور ہے، فقہا کا اور ہے بہرحال. لیکن فقہا ان پر جو الزام لگاتے وہ یہی ہے کہ اب منصور حلاج کی کیا شخصیت ہے وہ یہاں مورد بحث نہیں ہے، لیکن ان کا جو شعار تھا انا الحق، کہ میں حق ہوں، اس سے جو فقہا نے مراد لی وہ یہی تھی. ہو سکتا ہے وہ اور بات کرنا چاہ رہے ہوں اور سمجھا نہ پائے ہوں تو اس کی تعویل ہو سکتی ہے، لیکن جو جملہ انہوں نے کہا کہ انا الحق، یعنی کہ فقہا نے اسے مراد لی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں. یعنی گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے اندر خدا کا وجود آ گیا، خدا میرے اندر حلول کر گیا ہے، یا میں مقام و مراتب طے کرتے کرتے اب خدا کی ذات کا ضم ہو گیا ہوں. تو یہ مراد ہے. تو اگر یہ مراد ہے تو اس میں تو ایک لازمہ شرک آتا ہے. تو لہٰذا حلول نہیں ہے. اور ہمارے ہاں ابھی کچھ عرصے سے تشیع کے اندر بھی یہ ایک انحراف ہے جو نصیریت کی طرف آ رہا ہے، اور یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ ذات خدا وہ امام علی کے اندر حلول کر گئی، اہل بیت کے اندر حلول کر گئی. آپ نے سنا ہوگا ممبر سے کئی دفعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری خدا کے ساتھ حالتیں ہیں، اہل بیت سے منسوب کرتے ہیں، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں تو کبھی وہ ہم ہو جاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ہم وہ ہو جاتے ہیں یعنی ہم خدا ہو جاتے ہیں، اور وہ ہم ہو جاتے ہیں یعنی اللہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ہم ہو جاتا ہے. یعنی ہم اس کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ ہمارے اندر چلا جاتا ہے. لہٰذا یہ حلول ہے. یہ نظریہ مشرکانہ نظریہ ہے، صریح مشرکانہ نظریہ ہے جو انسان کو مشرک کر سکتا ہے. اور جو مکتب نصیری ہے وہ یہی نظریہ رکھتا ہے کہ حلول کر گیا. اور بعض صوفیاء کا بھی اس طرح کا نظریہ ہے جو حلول کے قائل ہیں.
اور آغا خانیوں کا بھی تقریباً یہی نظریہ ہے. اب چونکہ اپنی کتاب میں وہ پیش نہیں کرتے کہ یہ ہمارے عقائد ہیں تو ہم اس لیے ایک وثوق کے ساتھ نہیں بات کر سکتے، لیکن جو کچھ ان کے حوالے سے مشہور ہے وہ یہی کہ وہ اپنے جو بھی ان کے رائج امام ہیں ان میں حلول کے قائل ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان کا موجودہ امام ہے اس کے اندر خدا کی ذات حلول کی ہے. اور وہ ان کے نزدیک جو امام علی کا نظریہ امامت ہے اور ہمارا امامت سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. آغا خانی جب امام علی کو امام مانتے ہیں تو اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ آپ جب امام بنے تو ان کے اندر ذات خدا نے حلول کیا، تو حلول کا تصور رہتا ہے. لہٰذا یہ نظریہ کہ خدا کسی بھی وجود کے اندر حلول کر جائے گا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور یہ خدا نہیں کرتا. یہ حلول خدا کی ذات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کو ایگزامپل دیں کسی وجود سے، کسی سے ملائیں، اس کو کی جسامت کے قائل ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. اسی کو خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثال نہیں ہے. اور یہ مکتب اہل بیت کا، مکتب جعفری کا ایک پورا امتیاز رہا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ سب نے خدا کو کہیں نہ کہیں جسمانیت سے جو ہے وہ مخصوص کیا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی شکل دی ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. اسی لیے امام بکر کا فرمان، میں نے پہلے سیشن میں بھی شاید بیان کیا تھا کہ امام بکر فرماتے ہیں کہ آپ خدا کے متعلق جتنا چاہے غور و خوض کریں، جتنا چاہے سوچیں، آپ کے ذہن میں جو بھی خدا کی شکل و صورت آ رہی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مخلوق ہے، آپ کے ذہن کی مخلوق ہے. یعنی آپ اگر خدا کی شکل دینا چاہیں کہ خدا کیسا ہوگا، اور جو کچھ بھی سوچیں، جتنے چاہے علمی غوطہ زنی کریں، جتنے چاہے فلسفی بحث کریں، جو وجود بھی آپ کے ذہن میں آئے گا وہ خالق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے. کس کی مخلوق ہے؟ وہ آپ کی مخلوق ہے، چونکہ آپ کے ذہن نے اس کو وجود بخشا ہے، حقیقتاً اس کو کوئی وجود نہیں ہے، چونکہ وہ آپ کے ذہن کے وجود ہے. بس خدا کی کوئی شبیہ نہیں ہے. بس یہ کہنا کہ خدا جو ہے وہ جسم رکھتا ہے، یہ کیا نظریہ بن جائے گا؟ مشرکانہ نظریہ بن جائے گا. اور لکھا ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے، مثلاً رشید گنگوہی نے کتاب لکھی اور اس میں اس نے لکھا ہے واضح کہ روز محشر جو ہے وہ خدا تعالیٰ جب بیٹھے گا تو خدا کے لیے کرسی لگائی جائے گی، یہ کرسی جو رائج کرسی ہے، اور اسی پر خدا بیٹھے گا اور خدا کا اس طرح کا رنگ ہوگا اور وہاں سے گوشت خدا کا لڑک رہا ہوگا اور اس کرسی سے آواز آ رہی ہوگی، جیسے انسان کے بیٹھنے کی چین کی آواز آتی ہے وہ آواز آ رہی ہوگی. لہٰذا خدا کو مکمل طور پر ایک تشبیہ شکل دی ہے رشید گنگوہی نے، جو کہ اجداد ہیں مکتب دیوبند میں سے. اور رشید گنگوہی تو اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں عبد الوہاب نجدی کو، کہ وہ جو کہ مکمل طور پر تمام لوگوں کو سوائے اپنے مشرک سمجھتے ہیں، خود خدا کو جسمانی شکل دیتے ہیں. عبد الوہاب نجدی اپنی کتاب التوحید میں یہ لکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ صبح کے وقت، یعنی جس وقت اب ہم سحری کرتے ہیں، اس وقت پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، پہلے ساتویں پہ ہوتا ہے، پھر پہلے پہ آ جاتا ہے، تو نیچے آ جاتا ہے تو زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس وقت دعائیں قبول کرتا ہے. اور پھر بعد میں دن چڑھتا ہے تو خدا پھر ساتویں آسمان پہ چڑھ جاتا ہے. خدا اترتا ہے، خدا چڑھتا ہے، خدا ہنستا ہے، خدا مسکراتا ہے، یہ سب کچھ لکھا ہے التوحید کے اندر. تو بس یہ کیا ہے؟ خدا کو اگر آپ کہیں کہ خدا اب ساتویں آسمان پر ہے تو اس کا مطلب پوری کائنات سے خدا کیا ہو گیا ہے؟ خالی ہو گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں اب خدا پہلے آسمان پہ آ گیا تو آپ نے خدا کو کیا کر دیا ہے؟ محدود کر دیا ہے. وہ جو محدود ہو جائے، وہ جو ایک خاص مکان کے اندر آ جائے، وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. بس ایسا نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ ساتویں آسمان پہ ہے، پہلے آسمان پر ہے، ایسا نہیں ہے. حتیٰ خدا آسمان میں نہیں ہے، خدا اپنے علم میں، اپنی قدرت میں پوری کائنات میں ہے، ہر جگہ ہے. لیکن جسم ڈھونڈیں گے تو جسم تو رکھتا ہی نہیں ہے خدا، کہ آپ کہیں گے فلاں جگہ پہ اس کا جسم ہے. خدا کا کوئی جسم ہے ہی نہیں، وہ بے مثال ہے. یا اس سے آگے بڑھیں تو بخاری نے واضح لکھا ہے کہ روز محشر جو ہے اب جہنم نہیں بھرے گی تو پھر کیا کرے گا خدا؟ جہنم کے اندر اپنی بائیں ران رکھے گا، جہنم کے اندر. اب وہ تھوڑا سا لفظوں کو ہیر پھیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جہنم کے اندر نہیں کہا، جہنم کے اوپر رکھے گا، لیکن وہ بھی درست تعویل نہیں ہے. جو ایگزیکٹ ٹیکسٹ ہے اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جہنم کے اندر،
پاؤں رکھے گا۔ اب مثلا خدا کی کو پہلے تو آپ نے جسم دی، پھر اس کی ٹانگ بنائی، ران بنائی، پھر اس ٹانگ کو کہاں پہنچایا؟ جہنم پہنچایا۔ یہ توحید ہے۔ لیکن کس قدر افسوس کہ جن کے پاس یہ توحید ہے وہ دنیا میں مواحد مشہور ہیں، اور جن کے پاس خالص ترین توحید ہے، مکتب اہل بیت سے جنہوں نے توحید حاصل کی ہے، ان کے متعلق عمومی رائے عامہ کیا ہے کہ یہ مشرک ہیں، اور ہم نے بھی اپنا مکتب ایسے پیش کیا کہ ہم مشرک ہیں۔ کاش کہ ہم بتا سکتے دنیا کو کہ یہ توحید ان کے پاس جو ہے وہ کیا ہے جو ان کے اکابرین نے لکھی ہے۔ اب میں نے ان کے جوہلا کے حوالے نہیں دیے کہ فلاں جہل یہ کہتا ہے، فلاں وہ کہتا ہے، کسی بھی مذہب کے جوہلا اتھینٹک نہیں ہیں، لیکن یہ ان کے منابع ہیں۔ تو جبکہ اگر آپ ہم ادھر سے دیکھیں تو یہ ہے، اور اسی طریقے سے اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو اب بہت ساری مثال ہیں جو شاید مناسب نہیں ہیں۔ اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں، ابن تیمیہ کی کتب میں چلے جائیں تو ابن تیمیہ کہتا ہے کہ مجھ سے جو بھی ایک انسان کے جسم کے اعضاء ہیں ان میں سوائے داڑھی کے اور اعضائے جنسی کے باقی جو بھی مجھ سے پوچھو میں آپ کو خدا کی مثال دوں گا۔ سارا کچھ رکھتا ہے خدا۔ اب بتائیں، اب وہی ابن تیمیہ کے اسکول آف تھاٹ کے فالوورز پوری دنیا کو مشرک کرا دیتے ہیں۔ تو بہرحال مذہب اہل بیت نے تو بہت واضح کہا، شروع سے ہی کہا کہ خدا کی کوئی شبیہ نہیں ہے، بنانا جائز ہی نہیں ہے۔ اور نہ صرف کہ خود اہل بیت نے کہا ہے بلکہ اس سے پہلے قرآن اس کو واضح کر چکا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی شے جس کا بھی وجود ممکن ہو سکتا ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ خدا سے اس کی شباہت ملتی ہو۔ اس سے آگے بڑھیں۔ خدا کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، ویسے توحید ذاتی کو سمجھنے کے لیے سورہ اخلاص کافی ہے۔ ہمارے پاس ائمہ کا کلام بھی ہے، غالباً امام سجاد کا فرمان ہے، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کہ کس امام سے موسوم ہے، لیکن امام موسوم کا کلام ہے کہ جو شخص بھی سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے تو روز محشر اس سے خدا کی توحید کے حوالے سے اور کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو ظاہر اب یہاں توحید سے مراد ہمیں توحید ذاتی نظر آتا ہے، کیونکہ یہ سورہ اخلاص توحید ذاتی کے اوپر ہے۔ اور جو اہل یہود تھے انہوں نے آ کر رسول خدا سے سوال پوچھا کہ بتاؤ آپ کا خدا کیسا ہے، اور اسی طرح بت پرستوں نے بھی پوچھا کہ آپ کے خدا کی جنس کیا ہے، نوع کیا ہے، کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد سورہ اخلاص نازل ہے۔ تو اسی کے چند جملوں کو اگر ہم لیں تو ہمیں کافی حد تک توحید ذاتی سمجھ آ جائے گی۔ تو شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ سورہ؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ احد۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اب روز پڑھتے ہیں نماز میں، ہر نماز میں دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں، جی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ جی ایک۔ اب ایک کے تو پھر بہت سارے اشکال آ جاتے ہیں اگر آپ لفظ ایک ترجمہ کریں۔ یکتا، بہت سارے اس پر روایات ہیں، میں صرف ایک روایت پیش کرتا ہوں، وہ کافی ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے، کہ امام علی علیہ السلام جب جنگ جمل پر جا رہے تھے اور لشکر کو تیار کیا اور روانہ ہوئے، یہ واقعہ کتاب التوحید میں ہے۔ شیخ صدوق نے جو توحید پر کتاب لکھی ہے التوحید، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو امام علی جب جنگ جمل پر جانے لگے تو ایک عرابی آیا اور اس نے امام سے سوال پوچھا کہ یہ جو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے بارے میں کہو کہ وہ احد ہے، اس احد کا کیا مطلب ہے؟ تو سارے لوگ جو جنگ کے لیے تیار تھے، جنگی ماحول تھا، پہلے تو اس عرابی پر ٹوٹ پڑے کہ جہل انسان، تم دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے، کہ ادھر بغاوت ہو گئی ہے، خروج ہو گیا ہے، جنگ پہ جا رہے ہیں، اور تم ادھر سے اس وقت پہ تم یہ آبھاس لے کر آئے ہو کہ بھئی احد کا کیا معنی ہے۔ تو امام علی نے کہا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ وہی سوال کر رہا ہے کہ جس مقصد کی خاطر ہم یہ جنگ کر رہے ہیں۔ بات نہیں سمجھ آئی کہ یہ اسی کے بارے میں سوال کر رہا ہے جس مقصد کی خاطر ہم جنگ کر رہے ہیں، یعنی یہ توحید کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اور ہماری جنگ بھی اسی توحید کے لیے ہے، ہم بھی کسی اور مقصد کے لیے نہیں جا رہے۔ تو کہا اس کو روک دو، اور امام نے اس کا جواب دیا۔ امام نے کہا کہ احد کا ویسے لفظ تو نکلا ہے وحدت سے، وحدت کا معنی کیا ہے؟ ایک ہونا، ایک کرنا، یکجا ہونا۔ تو امام کہتے ہیں اس احد کا 4 معنی ہو سکتے ہیں، جو ممکن ہے 4 طرح کے معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ ان 4 میں سے 2 معنی خدا کے لیے جائز ہیں، 2 معنی خدا کے لیے جائز نہیں ہیں۔ تو امام نے وہ 4 معنی بیان کیے، تو میں وہ 4 معنی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ احد کا معنی تو ایک ہو گیا نا، لیکن کس معنی میں ایک، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ ہم کہتے ہیں ایک بمعنی عددی، یہ امام کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ عددی کیا ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں ایک گلاس، تو یہ ایک عدد، ایک پلیٹ، ایک کرسی،
ایک کمرہ، ایک گھر، یہ کیا عدد ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک گلاس، اس کا مطلب ایک اور گلاس میں تو کیا ہو جائے گا؟ 2. یعنی ایک ہے پھر 2 ہوگا، پھر 3 ہوگا، پھر 4 ہوگا، یعنی ایک فگرز کا آغاز ہے یہاں سے. لہٰذا اگر ایک سے مراد وہ ایک عددی ایک ہے تو یہ خدا کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ اعداد ہو سکتے ہیں، گو کہ ہیں نہیں. اس لفظ سے جو نظر آ رہا ہے گو کہ خدا ایک ہے لیکن ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ، پریکٹیکلی ایک ہے لیکن ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے جو کہ خدا کے لیے قابل تصور نہیں ہے. احد کا مطلب ہے کہ خدا ایسا ایک ہے کہ جس سے بڑھ کر تصور ہی نہیں ہے، لہٰذا ایک عدد ہی نہیں ہے. بات واضح ہو گئی ہے؟ یہ اوپر سے گئی ہے؟ اچھا. دوسرا دفعہ ایک ہوتا ہے نو کے اعتبار سے. امام کہتے ہیں نو کے اعتبار سے بھی نہیں ہے. نو کہہ لیں یا جنس کہہ لیں یا آپ جس کو سپیشی کہتے ہیں، اس کے اعتبار سے ایک، مثلا جیسے آپ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے یہ ایک انسان ہے، یا فلاں قوم قبیلے میں سے یہ ایک بندہ آیا ہے. آیا ایک ہے لیکن ترجمانی کسی کر رہا ہے؟ ایک قوم کی، ایک قبیلے کی. اس معنی میں نہیں ہے کہ خدا کسی نو، خدا کی کوئی نو ہو، اس کی کوئی جنس ہو، اس میں اور بھی ہوں اور ایک ان میں سے خدا ہو، تو ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. چونکہ اصلاً جو اہل یہود آئے تھے وہ یہی جاننا چاہ رہے تھے ایک طرح سے، یعنی کہ اب خدا ایک حاکم ہے، بادشاہ ہے، تو خدا کو بادشاہی کہاں سے ملی؟ خدا سے پہلے کون بادشاہ تھا؟ پھر خدا کے بعد کون اس کا وارث بنے گا؟ تو یعنی یہ سلسلہ، یہ انواع، یہ کیا ہیں؟ تو یہ اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ خدا اس معنی میں ایک نہیں ہے. نو کے اعتبار سے آپ کہیں کہ فلاں نو ایسا ہے نہیں. امام کہتے ہیں یہ نہیں ہے. تیسرا کیسا ہے؟ تیسرا ہے جو امام، اب یہ 2 معنی وہ ہیں جو کہ خدا کے لیے قابل تصور نہیں ہیں، یا یوں کہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. اگلے 2 معنی امام کہتے ہیں وہ 2 معنی خدا کے لیے درست ہیں. جو اگلے 2 معنی ہم کرنے لگے ہیں. اگلا اس کا معنی آ جائے گا کہ ایسا ایک کہ جس کی کوئی شبیہ نہ ہو. ایسا ایک جس کی کوئی شبیہ نہ ہو. یہ خدا کے لیے قابل تصور ہے یا نہیں ہے؟ ہے. بلکہ یہ عین ممکن ہے، بلکہ عین حق ہے کہ خدا ایسا ایک ہے کہ جس کی کوئی شبیہ نہیں ہے. اس معنی میں آپ نے تمام شباہتوں کی نفی کر دیا. اور چوتھے نمبر پر وہ ایسا ایک جو مرکب ہو، یعنی ایسا مرکب میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایسا ایک جو مرکب ہے، یعنی جو قابل تحلیل نہیں ہے. آپ ایک کو توڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آدھا ہو جائے گا. آپ کے پاس ایک گلاس ہے، اس کو توڑیں کیا ہو جائیں گے؟ آدھے پہ چلے جائیں گے. ایک چیز ہے آپ کے پاس، اس کو تقسیم کریں تو وہ قابل تقسیم ہے، یعنی اس سے نیچے اعداد جا سکتی ہے، یعنی کہ قابل تحلیل ہے. جبکہ یہ ایسا ایک ہے جو قابل تحلیل نہیں ہے، جو مرکب ہے، جو مکمل ہے، جو کامل ہے. نہیں، وہ میں نے بسیط ہی کہنا چاہ رہا ہوں. لفظ وہ صرف لکھنے میں جو ہے نا وہ آیا ہے. جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے، یعنی بسیط، یعنی کہ بسیط، یعنی کہ خدا ایسا کامل ہے کہ جو قابل تحلیل نہیں ہے، جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، جو کامل ہے، جو مکمل ہے. اس معنی کے اندر آپ جو یہ تشریح ہے اس کی کر سکتے ہیں. تو یہ 2 معنی خدا کے لیے جائز ہیں. بس جب اللہ کہتے ہیں کہہ دو کہ وہ ایک ہے، تو اسے کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ایسا ایک ہے کہ وہ مکمل ہے، کامل ہے، اجزاء سے نہیں بنا اور قابل تحلیل بھی نہیں ہے. اور وہ ایسا ایک ہے جس کی کوئی شبیہ نہیں. یہ ایک ہے. اس ایک سے مراد عدد ہی ایک نہیں ہے. عام طور پر جب ہم لفظ ایک کہتے ہیں تو ہمارے نزدیک عدد ہی ایک آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہم کہتے ہیں وہ ایک ہے، یعنی 2 نہیں ہیں، یعنی کہ 3 خدا نہیں ہے. ہم تصریف کو نہیں مانتے، ہم 3 خدا کو نہیں مانتے، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. یعنی ہمارے ذہن میں ایک عدد کے معنی میں ایک آتا ہے. وہ یہاں مراد نہیں ہے، اور وہ خدا کے لیے قابل تصور بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ خدا 2 3 4 ہو سکتے ہیں لیکن ہیں ایک. یہ نہیں ہے، چونکہ خدا ایک سے زیادہ قابل تصور ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. بس ایک لفظ احد، یہ جو کہ خدا کی توحید ذاتی کے اندر آتا ہے کہ خدا احد ہے. کیا مطلب ہوگی احد کا؟ آپ اگر ایک معنی کریں تو اس معنی میں اس کا معنی ایک کیا جائے گا. اگر آپ ایک عدد کے معنی میں کریں گے تو وہ پھر درست معنی نہیں ہے. وہ ایک ہے. پھر کیا ہے؟ سمد ہے. سمد ہے. اللہ سمد. سمد کیا ہوتا ہے؟ یعنی نیاز نہیں کھاتا.
بالکل. سمد کا مطلب کا جو لفظی مطلب بنتا ہے وہ بنتا ہے پر. اگر ہم اس کا ترجمہ کریں اردو میں پر، یعنی کہ جو خالی نہ ہو، جس کے اندر خلا نہ ہو. یعنی اس کے بہت ساری وضاحتیں ہیں اس لفظ کی. مثلا ایک اگر ہم اس کی مادی وضاحت دیکھیں تو اس سے ایک لفظ یہ سمجھ آتا ہے کہ یعنی جس کا وجود مادی نہ ہو، کیونکہ جتنے بھی مادی وجود ہیں سب اندر سے خالی ہیں. مثلا ہم سب ایٹم سے بنے ہیں، تو ایٹم میں خلا ہے کہ نہیں ہے. ایک طرح سے یہ مادیت کی ہی نفی ہے کہ کوئی بھی مادہ ہوگا، میٹر ہوگا تو خالی ہوگا، اس میں سپیس ہوگی. لیکن خدا پر ہے. لیکن یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ خدا مادی طور پر وہ نہیں. یہ ایک آپ اس سے ایک علمی استفادہ کر کے ایک معنی نکال سکتے ہیں، لیکن اصل جو جس معنی میں کہا گیا پر، وہ مراد یہ نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ خدا ایسا پر ہے جس میں کوئی خلا نہیں ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور جس میں کوئی کمی آ بھی نہیں سکتی. آپ جو چاہے کر لیں اس کے اندر کمی نہیں آ سکتی. اچھا میں ایک مثال دوں سمجھانے کے لیے. مثلا ایک سمندر ہے، سمندر پانی سے بھرا ہے یا نہیں بھرا ہے. آپ نے اس میں ایک انگلی ڈالی ہے، آپ انگلی آپ نے نکالی ہے، تو پانی آپ کی انگلی پہ لگ گیا کہ نہیں لگا؟ لگ گیا. اتنا پانی خالی ہو گیا نا، وہاں سے ہو گیا. تو وہ پر نہیں ہے. کیوں پر نہیں ہے؟ سمد نہیں ہے. کیوں سمد نہیں ہے؟ چونکہ آپ نے بے شک اتنی ہی اس میں کمی لائی ہے. حالانکہ آپ کہیں کہ سمندر میں سے اتنا پانی نکل جائے، 2-4 بالٹیاں نکل جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے سمندر پر؟ لیکن پھر بھی فرق تو پڑ گیا نا. چاہے آپ وہ اس کا عرب ہا کو حصہ ہو، لیکن فرق تو پڑ گیا. اسے سمد نہیں ہے، پر نہیں ہے. خدا ایسا پر ہے جس کے اندر تمام فضائل، تمام کمالات ایسے بھرے ہوئے ہیں جو کامل ہیں، اور ایسے کامل ہیں کہ جس کے اندر کوئی خلا نہیں ہے. کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو کمال ہو اور ذات خدا میں نہ ہو. کوئی خزانے ایسے نہیں ہیں جو خدا کے اندر نہ ہوں. اور نہ یہ ہے کہ اب خدا اگر کسی کو عطا کرے گا تو خود اسے خالی ہو جائے گا. نہ، ایسے نہیں ہے. وہ پر ہے. اور جو اتنا پر ہو، جس میں سب چیزیں کامل ہوں، سب کمالات کامل ہوں، اور خالی بھی نہ ہو سکتا ہو، تو کیا وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ کچھ بھی کریں اس میں کوئی کمی آپ ایجاد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بس یہ سمد ہے. یہ جب آپ لفظ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ وہ بے نیاز ہے، تو بے نیاز تو ہے، لیکن اس کو سمجھے بے نیاز اس کا اگلا مرحلہ آتا ہے. یعنی اس مرحلے پر اب خدا بے نیاز ہے جب وہ مکمل بھرا ہوا ہے، جب اس میں تمام کمالات موجود ہیں. اب آپ چاہے تو اس کی عبادت کریں، چاہے اس کی نافرمانی کریں، آپ جو مرضی کر لیں، اس پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس کی حیثیت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اس معنی میں ہے بے نیاز. اب ایک معنی کیا جاتا ہے، بعض بندوں نے اس کا ایک معنی کرتے ہیں لاپرواہ. اب پتہ نہیں وہ کس سینس میں لاپرواہ کہتے ہیں، لیکن عوامی تاثر اس سے اچھا نہیں بنتا. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا لاپرواہ ہے، یعنی خدا کو کیا پرواہ، چاہے تو کسی کے جوان بیٹے مار دے، چاہے تو ایک امیر کو غریب کر دے، بیمار کر دے. یہ معنی لیتے ہیں. یہ معنی موضوع نہیں ہے، تو اسے بہتر نہیں ہے. کئی جگہوں پر ہم نے یہ سنا لوگوں سے، وہ کہتے ہیں جب کوئی مصیبت ٹوٹے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اللہ نے دی، اللہ لاپرواہ ہے، اس کو کیا ہے تو کر سکتا ہے. یہ اس معنی میں درست نہیں ہے. اب پتہ نہیں مترجمین نے یہ ترجمہ کیا ہے لاپرواہ، لیکن پتہ نہیں انہوں نے کس سینس میں لاپرواہ کا معنی کیا. لیکن لاپرواہ کے لفظ سے جو عوامی ایک کنسیپٹ بنا ہے وہ کم از کم درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے جنہوں نے ترجمہ کیا ان کی یہ مراد ہو کہ خدا کو آپ کے اعمال سے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کے اعمال سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس معنی میں ترجمہ کیا تو ترجمہ درست ہے، لیکن جو عوامی اس سے بنا ہے تشخص اس لفظ کا، وہ مناسب نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک انسان آپ کہتے ہیں فلاں انسان لاپرواہ ہے، اس کو ہماری فکر ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے. وہ یہ مراد دیتے ہیں کہ خدا بادشاہ ہے، اس کو کیا پرواہ، جو چاہے کر دے ہمارے ساتھ، ہم تو اس کے فقیر ہیں، تو ہم کیا جانیں. یعنی وہ اس معنی میں یہ معنی درست نہیں ہے. اس معنی میں لاپرواہ خدا کو کہنا وہ درست نہیں ہے. تو خدا کیا ہے؟ سمد ہے. خدا سمد ہے، یعنی تمام خزانے، تمام کمالات، سب کچھ ذات خدا کے اندر ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے. تو جب سب کچھ یہاں ہے تو باقی سب کیا ہو جائیں گے؟ سب فقیر ہیں خدا کے آگے. کسی کو کچھ بھی ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ خدا سے ملے گا، صرف خدا سے ملے گا. سمد کا معنی ہی یہی ہے کہ جس کی طرف تمام لوگ رجوع کریں، خزائن کے لیے، تمام کے لیے جس کی طرف رجوع کیا جائے، وہ کیا ہے؟ وہ سمد ہے. خیر تھوڑی سی بات اور اس میں ہم کریں گے، اگر پھر ختم کریں گے. کیا وقت ہو گیا؟ ختم تو نہیں ہو گیا ہمارا وقت؟ ختم ہو گیا نہیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد.